اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہارون رشید کے ایپیسوڈ الرف بڑھتے ہیں۔ بھائی جان جانو، گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے چلا رہا ہوں، اگر یہی حالت رہی تو گھر میں قحط سالی کا سما برپا ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو ابراہیم موصلی بغداد کے چند امیر ترین لوگوں میں سے ہے، لیکن بڑا حریص ہے اور لالچی ہے۔ میں نے بڑی محنت سے ایک ماہ چند دن اس کے ہاں لکڑی کا بہترین کام کیا اور میرے کام کو اس نے سراہا بھی تھا اور اس کی تعریف بھی کی۔ اس کے باوجود وہ میرا معاوضہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ ابو خنسا جب خاموش ہوا تب عطریف نے کچھ سوچا اور پھر کہا، ابو خنسا میرے عزیز بھائی، زیادہ فکر مند اور پریشان مت ہو۔ اگر تمہارا معاوضہ ابراہیم موصلی سے اسماعیل بن قاسم دلا سکتا ہے تو یاد رکھنا تمہارا معاوضہ تمہیں ضرور ملے گا۔ تم ایسا کرو، بالکل مطمئن ہو کر گھر چلے جاؤ۔ آج رات کے کھانے پر میں اسماعیل سے بات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہارا کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج شام کے کھانے کے بعد میں ابراہیم موصلی کے ہاں اسماعیل کو لے کر جاؤں۔ اسماعیل کے ذریعے اسے مجبور کروں گا کہ وہ تمہارے معاوضے کی ادائیگی کرنے پر تیار ہو جائے۔ تم اپنے معاوضے کا سارا حساب کتاب ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دو کہ ابراہیم موصلی سے وہ رقم حاصل کی جائے۔ ذرا رکو، میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عطریف اٹھ کر اب دوسرے کمرے میں گیا اور کاغذ اور قلم دوات اس کے سامنے لا رکھا۔ ابو خنسا نے کاغذ پر حساب بنا کر عطریف کے حوالے کر دیا اور اس پر عطریف نے اپنے لباس میں سے چند سکے نکالے اور اس کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا، بھائی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی یہ رقم اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے چند دن کے اخراجات پورے کر دے گی۔ اس کے بعد ابراہیم موصلی سے تمہاری رقم بھی مل جائے گی۔ اب تم جاؤ اور میرے خداوند نے چاہا تو تمہارے معاوضے کی رقم میں خود تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ ابو خنسا نے دعائیا انداز میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کچھ دیر عطریف کے حق میں دعائیں دیتا رہا، پھر اجازت لے کر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شازیہ اور رویان پھر دیوان خانہ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع رویان نے عطریف کو مخاطب کیا، یہ ابو خنسا کیا لینے آیا تھا؟ اس پر ابو خنسا کے ساتھ والی گفتگو کی تفصیل شاندار اور رویان سے کہہ دی تھی۔ عطریف جب خاموش ہوا تو بڑے تجسس آمیز انداز میں اس نے کہا، بابا یہ ابراہیم موصلی بھی کیا بلا ہے؟ وہ اس غریب کا معاوضہ کیوں ادا نہیں کرتا؟ جب سلطنت کا کوئی سرکردہ آدمی ہے تو جو کسی کا دباؤ بھی برداشت نہیں کرتا۔ جواب میں عطریف مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹے تیرا اندازہ درست ہے، ابراہیم موصلی شاہی مغنی ہے، یعنی یہ ہارون رشید پسندیدہ گویا ہے اور وہاں خاندان برامکہ کے ہاں یہ بڑا ہر دل عزیز ہے۔ خصوصیت کے ساتھ صاف برے صغیر کی برمکی ابراہیم موصلی پر جان چھڑکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جعفر برمکی کی وجہ سے لوگوں اس قسم کا رویہ رکھتا ہے اور اسی بنا پر اس نے نجار ابو خنسا کا معاوضہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑا حریص اور لالچی انسان ہے، اس کے علاوہ با اثر بھی ہے۔ بابا اگر سرگردہ ہے، خلیفہ کا پسندیدہ ہے، لیکن برا مکہ میں ہر دل عزیز ہے تو کہیں اسماعیل سے الجھ نہ پڑے اور اسماعیل بن قاسم کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بن جائے۔ یہ الفاظ شازیہ نے بڑے پریشانی اور فکر مندی میں ادا کیے تھے۔ جواب میں عطریف مسکرایا، کہنے لگا، بیٹی تو فکر مند نہ ہو، ایسا کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اسماعیل بن قاسم بن مغنی ابراہیم موصلی سے ابو خنسا کی رقم اس کا معاوضہ دلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عطریف کے خاموش ہونے پر شازیہ پھر بول پڑی، بابا ذرا اس مغنی ابراہیم موصلی کو تفصیل تو سنائیں کہ کیا چیز، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کی دل عزیزی کیسی ہے اور یہ کہیں اسماعیل بن قاسم کے لیے اندیشوں کا باعث تو نہیں بن سکتا۔ عطریف نے کچھ سوچا، پھر شاریہ کے کہنے پر وہ دوبارہ بول اٹھا، بیٹا یہ خلیفہ ہارون رشید کا مانا ہوا مغنی ہے، خلیفہ اس کی بڑی قدر و قیمت کرتا ہے۔ اس کا نام ابو الحسن ابراہیم بن میمون ہے۔ اس کا باپ میمون بنو امیہ کے دور میں باکر گفا جا کے آباد ہو گیا تھا۔ یہ اسی جگہ ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی 2 سال کا تھا جب یتیم ہو گیا۔ ماں نے پرورش کی عہدے تفلی میں موصل میں گزارا اور وہیں سے اسی شہر میں گانے کی تربیت حاصل ہوئی۔ ابراہیم تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن موسیقی سے عشق ہے، لہٰذا اسی فن میں باکمال حاصل ہوا۔ مورخ ابن خلکان کا قول ہے کہ ابراہیم کے زمانے میں کوئی شخص راگنیوں کی ایجاد اور گانے میں اس کا مد مقابل نہ تھا۔ موصل اور اس کے علاوہ ابراہیم نے دوسرے مختلف شہروں میں جو تعلیم پائی اور موسیقی میں قدیم استاد سیاد کا شاگرد تھا۔ یہ سیاد مکہ کا رہنے والا تھا، بنو خزرہ سے اس کا تعلق تھا۔ یہ کسی کا غلام تھا، قدیم ایرانی موسیقی کا استاد تھا۔ یہ ساز پر زور زور سے ضربے لگاتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام سیاد پڑ گیا، یعنی کوڑے مارنے والا۔ فن میں کمال حاصل کرنے کے بعد ابراہیم پہلی مرتبہ عباسی خلیفہ منصور کے دربار میں حاضر ہوا۔ منصور نے گانا سنایا اور اسے خلعت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ 1000 درہم بھی انعام کے طور پر دیے۔ یہ پہلا عطیہ تھا جو عباسی دربار سے اس مغنی کو ملا۔ ابراہیم نے یہ رقم اپنی تعلیم پر خرچ کی۔ اس کے بعد ہارون رشید وغیرہ سے لاکھوں درہم انعام میں پائے اور امیر کبیر ہو گیا۔ اس کا باورچی خانہ ہمیشہ سرگرم رہتا تھا، اس لیے یہ کھانے پینے کا شوقین ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے ہاں سے اسے 10,000 روپے ماہوار ملتے ہیں۔ یہ اس وقت خوب گاتا ہے جب بغداد کا ایک عود بجانے والا زلزل اس کے عود بجاتا ہے۔
اس وقت گاتے ہوئے ایک طرح سے مست بے خود بھی ہو جاتا ہے۔ خلیفہ بغداد کے ہاں ابراہیم کے علاوہ دو اور بھی بڑے مغنی ہیں جو ابراہیم کے پائے ہیں، ان میں سے ایک ابن جامع اور دوسرا ابن مجرز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہارون رشید نے اپنے ایک مشیر سے پوچھا کہ مغنی ابن جامع کے حق میں تم کیا کہتے ہو، اور کہنے لگا کہ شہد کا کیا پوچھنا ہے، جب چکھے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ابن جامعہ کا تو شہد کا ایک مشکیزہ ہے۔ پھر پوچھا ابراہیم موصلی کی نسبت کیا رائے ہے، جواب دیا وہ ایک چمن ہے جس میں ہر رنگ کے پھول چمکتے ہیں اور خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خلیفہ نے سوال کیا ابن محرز کے بارے میں کیا خیال ہے، اس نے عرض کیا امیر المومنین اس کی یہ شان ہے جو شخص مزہ چاہتا ہو اسے لے لے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ انسان کے دل میں ڈوب کر نکلا ہو، دریافت کر آیا ہو کہ اسے کیا چیز پسند ہے۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد خطریف رکا، پھر کہنے لگا اس ابراہیم موصلی کے متعلق ایک عجیب و غریب داستان ہے اور حقائق میں موجود ہے، اس نے خود ہی بیان کی ہے۔ میری بیٹی میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ اسلام سے قبل عہد جاہلیت میں عرب جن شیاطین اور بت پرید کے قائل تھے، اور اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ جن بعض علوم میں انسانوں کی رہبری کرتے ہیں اور جب وہ کسی پر مہربان ہو جاتے ہیں ان کو نفع بھی پہنچاتے ہیں۔ ایک مشہور معنی اسمائی کا بیان ہے کہ بغداد میں رات کے وقت مجھے ایک جن ملا اور اس نے مجھے شورائے مقدمین میں ایک قصیدے کی فرمائش کی، چنانچہ میں نے وہ قصیدہ سنایا جس نے خوش ہو کر مجھے ایک تھیلی نقدی دی۔ اس قسم کی ایک روایت ابراہیم نے بھی اپنے ساتھ منسلک کر رکھی ہے اور اس کا کہنا ہے خوش شیطان نے آ کر مجھ سے گفتگو کی اور مجھے ایک آہنگ سکھایا جس کا نام اس نے لحن مخوری رکھا ہوا ہے۔ اس نے شیاطین کے آنے کی تفصیل ابراہیم نے کچھ اس طرح بیان کی۔ وہ کہتا ہے ایک دن میں نے امیر المومنین سے درخواست کی جمعہ کی تعطیل مرحمت ہو تو میں اپنے اہل و عیال کی صحبت سے دل بہلاؤں۔ کہتے ہیں ابراہیم کی اس درخواست پر خلیفہ ہارون رشید نے اسے جمعہ کی تعطیل دے دی۔ ابراہیم گھر پہنچ کر بزم طرف سجانے میں مصروف ہو گیا اور دربانوں کو اس نے سختی سے حکم دیا کہ خبردار کوئی غیر اندر نہ آنے پائے۔ اس انتظام کے بعد ابراہیم کہتا ہے وہ اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیویوں کے پاس بیٹھ گیا۔ کنیز اہتمام میں مصروف تھی۔ چند ہی ساعتیں گزری کہ اچانک ایک بزرگ تشریف لائے۔ چہرہ پر جلال تھا، موزے قمیض اور جبہ پہنے ہوئے تھا، سر ٹوپی تھی اور چاندی کا ایک عصا ہاتھ میں تھا۔ اس کے آتے ہی سارا گھر خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ ابراہیم کا کہنا ہے کہ اس شخص کو دیکھتے ہی اسے غصہ آ گیا، وہ کہ بلا اجازت اندر آ گیا، لیکن جب آنے والے شخص نے اسے ادب سے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ آنے والے شخص نے لطف صحبت کے لیے عرب اور ان کی شاعری کا تذکرہ چھیڑا اور اسے فصیح و بلیغ تقریر کی۔ ابراہیم کا غصہ جاتا رہا۔ اس کی اس گفتگو سے ابراہیم کا کہنا ہے کہ یہ سمجھنے لگا یہ شخص بڑا ادیب و ظریف ہے اور دربانوں نے محض اس خیال سے اسے آنے کی اجازت دی ہوگی کہ اس کی نشاط انگیز ہوگی۔ ابراہیم کی طبیعت کو جب سکون ہوا تو کھانے کی دعوت دی۔ شیخ نے کہا بھوک نہیں ہے، پھر میں نے کہا ساغر کا دور چلے، جواب دیا تمہاری خوشی پر منحصر ہے۔ الغرض ابراہیم نے ایک پیالہ اسے دیا، وہ پی گیا۔ سرورد میں آ کر وہ شیخ بولا کہ ابو اسحاق اب مجھے تم دلکش سراغ سناؤ جس کی بدولت تم مقبول و خاص عام ہو، اس کے بعد میں تمہیں اپنا گانا سناؤں گا۔ اس فرمائش پر ابراہیم کو غصہ آ گیا، اس بات پر کہ وہ امیر المومنین کا مغنی ہے اور یہ کہ اس کے ناطے سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس حکومت پر حکومت کرے اور اسے گانے کے لیے کہے اور اس کے سامنے موسیقی کا دعویٰ کرے۔ لیکن ابراہیم نے ضبط کیا اور عود اٹھا کر بجانا شروع کر دیا۔ ایک سراغ سنایا کہ بوڑھے نے گردن ہلا کر کہا واہ میاں ابراہیم کیا خوب گار ہے۔ ابراہیم کو اس تعریف پر بھی غصہ آ گیا کیونکہ شیخ نے اس کا نام ادب سے نہیں لیا تھا۔ ابراہیم طبیعت پر جبر کرتے گاتا رہا اور سوچ سمجھ کر ہر راگ ادا کیا کیونکہ اس کے بعد آنے والے شیخ کا نمبر تھا۔ جب ابراہیم گا چکا تو اس کی بڑی تعریف کی کہا اب اپنے خادم کو اجازت دیجیے کہ وہ بھی کچھ سنائے۔ ابراہیم نے جب اجازت دی تو آنے والے شیخ نے عود بجانا شروع کر دیا۔ ابراہیم کا کہنا ہے خدا گواہ ہے جب شیخ گا رہا تھا اسے محسوس ہوا کہ گویا عود عربی بول رہا ہے اور اس کے گھر کی دیواریں اس کے ساتھ ہم نوا ہیں۔ اس شیخ کے گانے پر ابراہیم بھی آپے میں نہ رہا، نہ کچھ بول سکا نہ جواب دے سکا۔ اس کے بعد اس شیخ نے کچھ اشعار سنائے جس سے ابراہیم کے رہے سہے اوصاف بھی خطا ہو گئے۔ جب گانا ہو چکا تو شیخ نے کہا ابراہیم اس راگ کا نام بائے خوری ہے جو میں نے تجھے کر سنایا ہے اور اس کو بھی خود بھی گایا اور اپنی کنیزنوں کو بھی سکھا دو۔ ابراہیم کی دلی خواہش تھی کہ وہ دربار اس راگ کو گائے لیکن اس نے انکار کیا، پھر یکایک اٹھا اور اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ابراہیم کا کہنا ہے وہ تلوار لے کر اٹھا، سب دروازے بند تھے، دربانوں سے پوچھا تو انہیں کہا کہ آج تو کوئی غیر گھر میں داخل ہوا ہی نہیں۔ اس تردد میں تھا کہ آواز آئی ابو اسحاق تم خوف زدہ نہ ہو، آج تمہارا ندیم و جلیس ملعون ابلیس تھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم لا حول ولا پڑھتا رہا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عطریف رکا اور کہنے لگا بیٹی یہ تو اس کی ولایت حکایت اور کہانی ہے جو وہ لوگوں کو کہتا ہے، یہ ہے تو خلیفہ کا مغنی لیکن انتہا درجہ کا حریص، انتہا کا لالچی، لوبھ رکھنے والا انسان ہے۔ اس کے لالچ کی ایک داستان بھی تجھے سناتا ہوں۔ میری بیٹی خلیفہ ہارون رشید کے جس قدر مغنی ہیں وہ سب وزیر جعفر برمکی اور اس کے باپ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جن گانے والوں کو برکیوں میں سے باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے ان میں ابراہیم اور اس کا بیٹا اسحاق بھی شامل ہے۔
ابراہیم بےحد دولت مند ہے لیکن مرتا مر جائے گا، ہرس نہیں چھوڑے گا، اور بری ترکیبوں اور ہیلے بہانوں نے اسے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کیا ہوا، اور اس کے روپیہ جمع کرنے کا اندازہ کچھ اس طرح کا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ابراہیم کا ایک شاگرد اس کے مکان پر گیا۔ اس نے ابراہیم کے دربان سے پوچھا کہ استاد کس کام میں مصروف ہے؟ اس پر دربان کہنے لگا، اندر ہے، جاؤ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب ابراہیم کا شاگرد ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دیکھا کہ ابراہیم تنہا بیٹھا ہوا تھا اور جام سراہی سامنے تھا، لیکن اس پر استغراق کا عالم تھا۔ شاگرد نے پوچھا، اس حالت کا کیا سبب ہے؟ تو ابراہیم کہنے لگا، صبح سے متفر ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرے مکان کے قریب ایک زمین فروخت ہونے والی ہے جس کی مجھے ایک عرصہ سے ضرورت ہے، لیکن قیمت اس کی 1,00,000 درہم ہے۔ شاگرد کہنے لگا، 1,00,000 قیمت ہونا تردد کا سبب نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کریم نے اپنی مہربانی سے آپ کو زمین کی قیمت سے کہیں زیادہ نواز رکھا ہے۔ آپ کو اس قدر دولت و ثروت دے رکھی ہے کہ اس جیسی زمین سے کئی گنا زیادہ زمین خرید سکتے ہیں۔ اس پر ابراہیم کہنے لگا، یہ تو سچ ہے، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ جو رقم میں نے جمع کر رکھی ہے اسے نکال کر باہر خرچ کر دوں۔ شاگرد کہنے لگا، پھر کیا تدبیر آپ نے سوچی ہے؟ کیونکہ امیر المؤمنین ہارون الرشید سے بھی امید نہیں کہ وہ اتنی بڑی رقم آپ کو عطا کر دے۔ ابراہیم نے کچھ سوچا، پھر اپنے شاگرد سے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے ایک تدبیر کامیابی کی نکال رکھی ہے، یہ کہ تم کو ایک راگنی سکھاتا ہوں۔ یہ چند شعر شہیہ برمکی کو میرے لہجے میں سنانا۔ چنانچہ جب وہ اشعار میں یاد کر چکا تو اس نے کہا کہ اس وقت یحییٰ برمکی کی دور دولت پر ضرر ہو تو ایسا وقت ہے کہ اس کے پاس کافی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میں جب اس کا دربار شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہنچ کر اپنے آنے کی اطلاع کرانا۔ جب یحییٰ کا سامنا ہو اور آنے کا سبب پوچھے تو کہنا فقط سلام کی غرض سے آنے کی اطلاع کرنا۔ جب یحییٰ کا سامنا ہو اور آنے کا سبب پوچھے تو کہنا فقط سلام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ پھر باتوں باتوں میں میرا مال بیان کرنا۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ آج میرے استاد ابراہیم موصلی نے مجھ کو ایک نیا راگ سکھایا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ حضور کی کسی کنیز کو سکھایا جائے۔ چونکہ یحییٰ نئی نئی راگنیوں کا اظہار شاقین ہے، وہ فوراً کنیز کو بلائے گا اور تجھے حکم دے گا اسی وقت یہ راگنی اس کی کنیز کو سکھا دو۔ چنانچہ ابراہیم نے وہ چند اشعار اس کے شاگرد کو یاد کرا دیے اور کہنے لگا، برمکی کو میرے لہجے میں یہ اشعار سنانا۔ چنانچہ جب وہ اشعار یاد کر چکا تو اس وقت یحییٰ برمکی کے دربار میں حاضر ہوا اور تھوڑی دیر تک دربار لگنے والا ہوگا، لہذا سب سے پہلے پہنچ کر اپنی اطلاع کرنا، اور جب سامنا ہو اور آنے کا سبب پوچھے تو جو کچھ میں نے سمجھایا ہے ویسا ہی کرنا۔ چنانچہ اپنے استاد ابراہیم کی ہدایت کے مطابق اس کا شاگرد یحییٰ برمکی کے در دولت پر حاضر ہوا اور وہ تمام واقعات پیش آئے جیسا کہ ابراہیم نے کہا تھا۔ جب وہ کنیز کو تعلیم دے چکا تو یحییٰ نے اس سے پوچھا کہ تم گھر جانا چاہو گے یا میرے وہاں رہنا چاہتے ہو؟ اس پر ابراہیم کے اس شاگرد نے داد دے کر عرض کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ ایک غلام کو حکم دیا کہ 10,000 درہم ابراہیم کے شاگرد کو دے دو، 1,00,000 درہم ابراہیم کے مکان پر بھیج دو تاکہ وہ مذکورہ زمین خرید لے۔ وہ شاگرد ابراہیم کو رقم دے کر گھر چلا گیا اور خوشی خوشی دن گزارنے لگا، اور دوسرے دن صبح کو خدمت میں ابراہیم کیا وہ شاگرد پھر حاضر ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابراہیم وزیر کے اس رقم دینے کے بعد خوش و خرم ہوگا۔ دیکھا تو ابراہیم کو پہلی حالت میں پایا۔ اس نے وہی کوشش کی کہ اس کا استاد باتوں میں ہنسے بولے، مگر وہ خوش نہ ہوا۔ پھر اس کے شاگرد نے پوچھا کہ جو عطیہ وزیر نے دیا ہے وہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، پھر اب کیا پریشانی ہے؟ اس سے رقم بآسانی آپ کا زمین کا وہ ٹکڑا خرید سکتے ہیں۔ اس پر لالچی اور حریص ابراہیم کہنے لگا، میرا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ وہ روپیہ تو پہنچ چکا لیکن میں نے اپنی ذاتی خزانے میں داخل کر دیا ہے اور میں جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب ہوں۔ اس کا شاگرد بڑا متعجب ہوا اور پوچھا کہ استاد اب کیا ہوگا؟ تب اس نے اپنے شاگرد سے کہا، میں تمہیں ایک نئی راگنی سکھاتا ہوں، یہ کل والی سے بھی بڑھ کر ہے۔ شاگرد نے جب وہ راگنی سنی تو اس کا کہنا ہے حقیقت میں وہ ایک تھی۔ جب وہ اس کا شاگرد راگنی یاد کر چکا تو ابراہیم موصلی کہنے لگا، آج تو فضل برمکی ہے، ہاں جاؤ، اس لیے کہ اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں فضل ایک تقریب کرنے والا ہے۔ یہ جلسہ خاص ہوگا، جب فضل سے ملاقات ہو تو میرا قصہ اور یحییٰ برمکی کی فیاضی کا حال دینا، پھر اس راگنی کا ذکر کرنا جو تمہیں آج سکھائی ہے۔ اس شاگرد کا کہنا ہے کہ جیسا ابراہیم نے کہا تھا میں نے ویسا ہی جا کے فضل برمکی سے دیا۔ فضل نے ابراہیم کا حال سنا اور ابراہیم کی کنجوسی پر اسے لعنت و ملامت کی، لیکن ابراہیم جدید راگنیوں کا وشیدہ بھی تھا۔ اپنی ایک کنیز کو بلا کر میرے سپرد کر دیا، میں نے تعلیم شروع کر دی، ہنوز پورے طور سے کنیز کو سکھا نہیں چکا تھا۔ تو فضل جوش مسرت سے کہنے لگا، استاد دونوں کامل ہیں، اور خوش ہو کر حکم دیا کہ 20,000 درہم شاگرد کو اور 2,00,000 درہم ابراہیم کو دے دیے جائیں۔ شاگرد کا کہنا ہے وہ ابراہیم کو 2,00,000 کی رقم دینے کے بعد اپنی رقم لے کر اپنے گھر لے گیا اور اگلے روز صبح کو اپنے استاد یعنی ابراہیم موصلی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پھر جیسا اداس افسردہ اور حیران و پریشان تھا۔ کہتے ہیں شاگرد سمجھ گیا کہ 2,00,000 کا عطیہ برمکی نے بھیجا تھا وہ بھی ابراہیم موصلی اپنے ذاتی خزانے میں ڈال دیا ہوگا اور اس سے رقم بٹورنے کے چکر میں ہوگا۔ کہتا ہے اس موقع پر ابراہیم کے شاگرد نے کہا، جس شخص کو ایسی دولت